اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے بقرعید کے چھٹیوں کے بعد جمع ہو کر پھر سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، دنیا کی بلاؤں اور فتنوں اور بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی اور آگے آنے والی ان کی نسل کو بھی توحید پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی کہلاتی ہے وہ مکمل کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اپنا یہ آیت نمبر 157 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں پڑھتی ہوں، آپ ضرور توجہ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ پہلے مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لا اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین، دین میں، قد، تحقیق، البتہ تحقیق، تبین، واضح ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، من من سے، غی بولتے گمراہی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر، پھر جو شخص یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی، طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان بھی لائے اللہ کے ساتھ، ایمان لائے وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو البتہ تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، عروہ کڑے کو، ساتھ مانے عروہ بی بول تو ساتھ کے معنی بھی آتے ہیں، بالعروہ کڑے کو، الوثقی مضبوط، بہت ہی پائیدار، مضبوط، لا نہیں ہے، لا انفصام لہا تو نہیں ہے ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، ہاں مانے وہ کڑے کا ٹوٹنا، واللہ اور اللہ سمیع علیم، بہت جاننے والا اور بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم نے آیت الکرسی کی مختصر تفسیر جانی۔ مختصر اس لیے کہہ رہی ہوں، 2 کلاسز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، مگر ہم نے اس میں ہی اتنا تو جانا کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ کا قدرت کتنی چیزوں پر حاوی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو سن کر ہماری بہت سی اشکالات یعنی بہت سے سوالات دور ہو گئے ہمارے ذہنوں سے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو اور کشادہ کرے، آگے بھی اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ تو دیکھیے، آیت الکرسی کی ہم بہت زیادہ اہمیت جانتے ہیں، پھر سے وہ دہراؤں گی نہیں، مگر اللہ عز و جل پر ہمارے یقین اور توکل الحمدللہ وہ سننے سے، آیت الکرسی کے ترجمہ اور تفسیر سننے سے اور بڑھ گیا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور تم کو بھروسہ ہونا چاہیے اس ہستی پر جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی، اور کیا ہے، مختصر سنتے جائیے، جو ہمیشہ سے قائم بھی، باقی تمام چیزیں تو اس کے سہارے سے قائم ہیں، مگر اللہ بغیر کسی سہارے کے شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے ہی معبود برحق ہونے کی ہمیں بہت سے دلائل آیت الکرسی میں ملے، کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں جو مالک ہے وہی عبادت کے لائق بھی ہے، اور اللہ ہر چیز اور ہر انسان کے ماضی، حال اور مستقبل
تینوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وقت کو بھی جانتا ہے, جگہ کو بھی جانتا ہے, حالات کو بھی جانتا ہے. تمام اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, مدد بھی کرتا ہے. تو دیکھیے یہ تمام کام ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کرنے کی طاقت اور قوت صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین. اور صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی یہ حالت ہو سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے دوسرے کے اندر ایسی کیفیت کا گمان کرنا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے, پھر لہٰذا جتنا علم ہم کو ہو گیا ہے تو اب یہ بھی ہم پہ واضح ہو گیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. بہرحال ہر کوئی انسان میری بہنوں تھوڑا سا ہی اپنی عقل کا استعمال کرے نا, تو وہ اپنے آس پاس کی قدرت پر ہی غور کر لے تو اس کو یقین ہو جائے گا توحید پر اور معبود اور حقیقی معبود اللہ پر. اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. مگر افسوس, بہت افسوس, شیطان نے ہم کو اتنا غافل کر رکھا ہے, یہ دار فانی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور اصل چیز کی تیاری میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. دیکھیے میرے الفاظ کو غور کریے, میں بالکل انکار نہیں کر رہی ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں اور ہمیں اپنے اس بات پہ فخر ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ پہ یقین بھی کر رہے ہیں, مگر کوتاہی ہم سے ضرور ہو رہی میری بہنوں. خاص کر ہم ناکارہ بندے ایسے ہیں نا کہ ہم سے کوتاہی اور غفلت ضرور ہو رہی. اگر ہم غور و فکر کرتے تو ہم کو اللہ کی پہچان ہو جاتی اور ہمارے علاوہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسل بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی, اللہ ہی سے مانگتی اور اسی کو اپنا سہارا سمجھتے اور اسی کی طرف ہم سب رجوع کرتے. ہر معاملے میں اسی سے دعا کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہت بلند اور بہت ہی عظمت والا ہے. تھوڑے نہ ہم وہو العلی العظیم, اس کا تصور صرف بڑائی ہی بڑائی ہے. اللہ کو آخر میں 2 آیتیں دے دیے, دیکھو 2 صفات اللہ کی, وہو العلی العظیم, اس کا تصور ہم اگر سوچ لیں یعنی کہ اللہ صرف بڑائی ہی اللہ کے لیے لائق ہے, بڑائی. تو جب بھی ہم اللہ کا نام لینا میری بہنوں, ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ وہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اس کا اظہار بھی ہم نماز پہ کرتے ہیں نا, اللہ اکبر, بلکہ بلند عظمتوں والا ہے. تو گویا ہم نے آیت الکرسی سے اللہ کا تعارف جان لیا, اللہ کو معبود ہونے پر پورے دلائل بھی ہم کو مل گئے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اب جو اگلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ مزید آیت الکرسی کی وضاحت کرتی ہے. دیکھیے, لا اکراہ فی الدین کیا مانے؟ آپ پہلے یہ بات غور کر لیں, آج اس آیت کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا. کیا بولتے معلوم؟ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. کیا زبردستی نہیں ہے؟ تم نماز پڑھو, زبردستی نماز نہ پڑھو, یہ بولتے. زبردستی روزے مت رکھاؤ, تم کچھ بھی کر لو, دل سے ہونا جی, پردہ کرنا ہے دل سے کریے, زبردستی نہیں ہے. دل میں پردہ ہونا, آنکھوں میں پردہ ہونا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا میری بہنوں, ان تک نا اسلام کی حقیقت نہیں پہنچی. اللہ ان کو ہدایت دے. دیکھیے آج اس کے اصل معنی اور مطلب ہم سمجھتے ہیں, ذرا غور کریں. دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے آنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. دیکھیے ابھی آیت الکرسی گزری جس میں بہت سارے دلائل تھے نا, الحمدللہ. اپنی عقل استعمال کر کے
اسی آیت الکرسی کے بعد یہ آیت لانے کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب اصل پہچان ہم کو کرا دی گئی ہے، اس کا اصل تعارف ہم کو کرا دیا گیا ہے، اس کے تمام معبودوں سے بلند اور بالا ہونے کے دلائل ہم کو بتا دیے گئے ہیں، تو پھر جب لوگوں کو غیر مسلموں کو اسلام میں زبردستی تم آ جاؤ تلوار کی زور پہ مل کے گولی کی زور پہ لانا نہیں ہے، تم غور کرو، تب تک تمہارے لیے زبردستی نہیں ہے۔ جب تم اسلام میں آ جاؤ گے، اسلام تمہارے دلوں میں اتر جائے گا، اور ہم تو الحمدللہ بحیثیت نسل مسلمان ہوتے آ رہے ہیں نا، الحمدللہ ہمارے باپ دادا بھی مسلمان ہیں، اس سے پہلے میں نے کہا تھا نا بائی چانس مسلمان ہیں ہم، مگر ہمیں اب بننا کیا ہے؟ بائی چوائس مسلمان بننا ہے، یعنی اپنی خوشی سے، محبت سے اس کے احکامات کو، اس کی باتوں کو اپنانا ہے اور فخر محسوس کرنا ہے اپنے آپ میں، ہم اس دین کا حصہ ہے بول کے۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب ہمارا امتحان خود ہے، اب ہم خود اپنی عقل کا استعمال کریں اور خود سوچیں۔ جب اس کی عظمت کو ہم نے پہچانا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، یہ زبردستی نہیں، اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتاؤ، جیسا کہ ہماری اولاد ہے اس کے معاملے میں پہلا درجہ، ہماری اولاد کو ہمیں بتانا ہے نماز کے فائدے کیا ہے، جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، تمام چیزیں۔ اسلام کی پابندیاں دراصل پابندیاں نہیں ہے بلکہ ہمارا تحفظ ہے، یہ ہے ہماری محبت۔ اسلام کے احکامات سے ہماری اولاد کو محبت ہونی چاہیے میری بہنوں، اور ہم اتنے، کیا بولوں، اپنے آپ کو میں کہہ رہی ہوں اتنی جاہل ہے ہم کہ ہم ان کو سمجھ رہے مگر سمجھانے کی طاقت نہیں رکھ رہے، آس پڑوس خاندان والوں کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، جو فاتحہ درود دیتے ان کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے آخر ہم ان کو دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی تو دیکھ سکتے نہیں؟ دیکھ سکتے نا۔ سب سے بڑھ کے تو ہم سے ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن قریب ہوتے، ان کی دنیاوی تکلیف میں ہمارا دل مچل جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی اگر وہ بیمار ہوں، تو پھر ہم ان کی آخرت کی فکر اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ نظر نہیں آ رہی نا؟ اگر سمجھے تو یہ عذابات ہمیں اشارہ دے رہے ہیں، دنیا میں جو بھی پریشانیاں، فتنے فساد ہو رہے ہیں، ہمیں ہر چیز اشارہ دے رہی ہے۔ معمولی دیکھیے میری بہنوں، پردے کے بارے میں بولنے کے لیے، عورت کے کفن کے لیے اور مرد کے کفن میں آپ کو معلوم ہے مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اپنی بندی کو زیادہ سے زیادہ کپڑوں میں پوشیدہ رکھ کر بلا رہا ہے، کیوں ہے یہ حکم؟ یہ ایک دلیل ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو بے پردگی کرنے ہیں ہم، باریک کپڑا پہننے والے، تنگ کپڑا پہننے والے، اور ہمارے اسلاف کو دیکھیں، حضرت فاطمہ روتے ہوئے کیا بولی؟ میرا جنازہ بھی تم رات میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیں سوچنا ہے جی، بس عقل کو استعمال کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، ہم اتنے بڑے رب کے سامنے جھک جائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ، ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہماری عقل خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ عبادت کے لائق ہے، نہ دعا کے لائق ہے، نہ قربانی کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ مدد کے لائق ہے، نہ محبت کے لائق ہے، نہ بڑائی و کبریائی کے لائق ہے، نہ عاجزی و انکساری کے لائق ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان تمام چیزوں میں۔ اور جب ہم یہ سب مان لینا
صرف وقتی کلاس کے واسطے نہیں. پلیز وقتی کلاس کے وقت پر سنتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں, مگر اس کو آگے بھی فارورڈ کریں, مطلب آگے بھی اپنے لمحات میں, زندگی میں. جیسے پھر جمعے کے دن ہماری کلاس ہوتی, جب تک ہم کیا اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں. کلاس سنتے وقت تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے, میں بول رہی ہوں. مگر ہمیں کیا چاہیے, صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات میں پھر بستر پر جانے تک تمام حالات میں اللہ ہی کو ہم مانے, اللہ کی ہی ہم مانے. یہ دونوں جملوں میں فرق ہے, غور کریں. اللہ کو ہی ہم مانے اور اللہ ہی کی ہم مانے. ٹھیک ہے, یہ خوشی سے, جبرن نہیں. پھر یہ جبر ہے. زبردستی کسی کو مسلمان اور فرما بردار نہ بنائیں, بلکہ اسلام میں زبردستی کسی کو نہ لائیں, بلکہ خود ہی آج آ گئے تو پھر ان پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمام احکامات کو خوشی خوشی اپنائیں. اگر کوئی کہے دین میں زبردستی نہیں ہے نا, میں مسلمان تو ہوں مگر میں چوری بھی کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا, نمازوں میں غفلت بھی برتوں گا, پردے کا بھی اہتمام نہیں کروں گا, بلکہ دوسرے تمام گناہ, غیبت بھی ہوگی مجھ سے, چغلی بھی ہوگی مجھ سے, تو یہ کیا بات صحیح ہوگی؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے نا. جب ایک دفعہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کی تمام اوامر اور نواہی, اوامر کس کو بولتے ہیں, وہ تمام احکامات جن کا حکم اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے, اور نواہی, اور وہ تمام احکامات جن سے اللہ ہمیں روک رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے, اوامر و نواہی, ان تمام کا ہم پابند ہونا پڑے گا. کیونکہ آیا نا سورہ آل عمران میں آ گیا تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم یہ کام کرو گے تو تمہیں خیر امت کا لقب دیا جائے گا. تمہیں دنیا میں لایا ہی اس لیے گیا ہے, پہلے تم مانو, پھر تم عمل کرو, پھر دوسروں تک پہنچاؤ. تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, مگر کب؟ پہلے خود عمل کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق, ورنہ پھر عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا. نہیں, عذاب نہیں ہے نا, تو پھر تمام قوانین کی پابندی خوشی خوشی کرنی ہوگی. مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں, کوئی گاڑی چلانے والا ہے بھائی, یا کوئی اور کام کرنے کا بھی, کون سا بھی ہو, لائسنس ہے نا, آج کل حکومت سے ہمیں اجازت لینی ضروری ہے نا. ہم جب تک اس بغیر کسی حکومت کے کام کو اپنی مرضی سے کریں گے, جب حکومت ہمیں پکڑے گی تو ہمیں سزا دے گی نہیں دے گی. یعنی ہم لائسنس تو لیے گاڑی چلانے کا, مگر ہم اپنی مرضی سے چلاتے, ہائی وے پہ بھی چلاتے, ہم کہیں گلیوں میں بھی تیز چلاتے, ہم رولز توڑ دیتے, ٹریفک رولز. اگر ہم ایسا بولیں گے تو کیا ہمیں شاباشی ملے گی کیا؟ نہیں نا, ہمیں پکڑا جائے گا, چالن دینا پڑے گا. اگر زیادہ بڑی غلطی رہی تو ہمیں جیل بھی جانا پڑے گا, ورنہ ہم دھوکہ دینے والے حرام بلے جیسے. جو بھی دنیا میں ہم غلط کام کرتے حکومت کے خلاف, وہ حکومت کو ہم سمجھتے ہیں نہیں معلوم ہو رہا, مگر آپ کو معلوم ہے حکومت آج کل میں سن کے ہوں, لائٹ میں کرنٹ سے کچھ وہ کراتے, زیادہ نہیں چلنا بلکہ کچھ سیٹنگ کرو بولتے کہتے. تو یہ حکومت کو دھوکہ دینا ہے, معلوم آپ کو. ہاں, کیا کو بھائی حکومت کتنے پیسے لوٹ لے رہی ہے, ہمارے کو جتنا دینا چاہیے وہ سہولتیں نہیں دے رہی وغیرہ وغیرہ. ارے تو اس کے بارے میں انہوں پکڑے جاتے نا, ہماری خبر میں انہوں آتے کیا؟ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمیں نہیں کرانا ہے وہ چیز. آپ احتیاط کرو, آپ بیجا استعمال مت کرو کرنٹ کا. یہ ہمارے اعمال ہے, یہ ہمارے مسلمان کی پہچان ہے. نہیں حکومت ہمارے کو کچھ بھی نہیں دے رہی, ہم کچھ بھی غلط کر سکتے نہیں, ایسی ہمیں اجازت نہیں دے رہا اسلام.
سمجھ رہے میری بہنوں؟ کتنی باریک باریک باتیں ہیں ہم نے اسلام میں اور ہم غفلت برتتے ہیں. تو یہ باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ زبردستی اللہ کے رسول سے کو بھی روکا گیا، معلوم نا. اللہ کے رسول جب اپنے چاچا کو بتا رہے تھے ایمان لاؤ ایمان لاؤ، تو کیا بولے؟ انک لا تہدی من احببت. پھر اور ایک جگہ کہا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بے شک آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، کسی پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں اللہ ہدایت دے، ہمارے اعمال کو درست کرے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، قد تبین الرشد من الغی. کیا مانے؟ ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. تحقیق کے البتہ ہدایت واضح ہو چکی ہے. کہاں سے؟ کس سے ہٹ کے؟ ہدایت گمراہی سے ہٹ کر واضح ہو چکی. کیسا معلوم ہوا ہم آپ کو؟ آسان سا جواب ہے، قرآن مجید کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، آپ کی سیرت اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین کی سیرت اور ان کے طریقوں سے ہم پر تمام وضاحتیں ہدایتیں آ گئی ہیں. تمام چیزیں ہم پر واضح ہو چکی ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سب. حالانکہ وہ زمانہ بھی ایک ہی ہے. اس وقت کے لوگ آج کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ماحول میں، وہ گاڑی کے، وہ رہن سہن میں، آج کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر ایک اوور آل ہمیں کیا بولنا چاہیے، مجمل پورا قاعدہ بتا دیا گیا. جب کے حالات کے مطابق سے جب کیسا زندگی گزارنا ہے، اب کے حالات کے مطابق سے اب ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے. اگر کوئی بولے ہاں جب کے لوگ تو لائٹ بھی نہیں تھی، اب لائٹ ہے، گرائنڈر ہے، وہ سب وغیرہ، تو اس کے حساب سے ہمارا دین اتنا الحمدللہ کشادہ دین ہے. ہمیں ہر چیز کو بتا دیا گیا. ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی، کوئی گمراہی کی گنجائش نہیں بچی. دونوں چیزیں واضح ہو گئی ان تمام چیزوں سے. تو پھر یہ سب معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اور جو شخص کفر کرے، انکار کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ سب معلوم ہو گیا. آیت الکرسی کی ترجمہ معلوم ہے، اس کے دلائل معلوم ہو گئے، ہدایت واضح ہو گئی. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں طاغوت کا انکار کرنا ہے. طاغوت کیا ہے؟ یہ بار بار سوال آیا. اللہ کے علاوہ تمام پوجی جانے والی چیزیں، تمام معبودان باطل، سب کے سب طاغوت ہے. چاہے وہ ہندوؤں کا مذہب میں ہوں، کوئی اور مذہب میں ہوں. ٹھیک ہے. طاغوت کا ہمیں انکار کرنا ہے. پھر ایمان کس پہ لانا ہے؟ یؤمن باللہ. آپ یہ دو چیزوں کو اپنے کلمے پہ غور کریے. دیکھیے، پہلی چیز یہاں ایمان لاؤ اللہ پر اور انکار کرو طاغوت کا نہیں بولے. پہلے کیا بولے؟ پہلے انکار کرو طاغوت کا، پھر ایمان لاؤ اللہ پر بول کے ذکر آیا. اس کو ہم لا الہ الا اللہ پہ غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لا الہ میں بھی کیا ہے؟ پہلے انکار کرو. دو جملے ہیں اس میں، لا الہ ایک، الا اللہ دو. تو اس میں بھی کیا بولے؟ ہمیں صرف اللہ ہے بلکہ ماننا کافی نہیں ہوگا. ہمارا توحید کا کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک ہم تمام معبودان باطل کا انکار نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ویسے ہی آیا. دیکھیے، پہلے طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ پر ایمان لاؤ. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. الحمدللہ. تو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے تو اس کا فائدہ دیکھیے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. پھر تحقیق کے اس نے تھام لیا مضبوط کڑا. ماشاءاللہ، مضبوط سہارا. کتنی بڑی بات ہے. خوشخبری ہے یہ میری بہنوں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. ابھی جو اللہ کی آیت الکرسی میں ہم نے جانا، ہماری عقل مانتی ہے نا کہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اسی اللہ رب العالمین کی ہمیں ماننی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ماننا ہے. تو
توحید کا سب میں بڑا فائدہ یہی ہے میری بہنوں کہ ہم کو جو بھی موحد ہے توحید والا ہے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا، جس کے ٹوٹنے کا، جس کے بکھرنے کا، جس کے گرنے کا، جس کے کمزور ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی سب دنیا کے سہارے دیکھ لو آپ، کبھی کبھی لمحہ بھر میں دور ہو جاتے، ٹوٹ جاتے نا۔ عورتیں بھی کتنا بھی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرو، بغیر مرد کی زندگی گزار سکتی؟ بالکل نہیں گزار سکتی۔ ایک اولاد کا سہارا اس کا باپ ہوتا، اچانک اس کو موت آ جاتی، ختم ہو گیا نا۔ اگر اللہ جو بھی حالات نکالنا ہے نکالتے، مگر دنیا کی تمام مضبوط کتنا بھی تم کر لو، انشورنس بنا لو، بینک بیلنس بنا لو، کتنا آپ غور کریں، کچھ بھی کر لو آپ اپنی سیفٹی کے لیے، کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی بات کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کا ہی سہارا ایسا مضبوط سہارا ہے، ایسا مضبوط کڑا، بولے کیا مطلب کڑا؟ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، جو کبھی نہ ہم کمزور پڑے گا، کیونکہ اس کی یہ صفات پڑے کیا ہے نا ابھی اور اس کی اور ایک دو صفات کا ذکر کرے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ہر لمحہ تمام، میں بھی بولی نا، تمام کام ایک ساتھ کر رہا، وہ کسی کی سن رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کا جواب دے، کیسا اس کی زندگی میں معاملات ہو رہے ہیں، دنیا کے ہر انسان پر اس کی نگاہ ہے، ہر انسان کی مدد کرنا، کس طرح کرنا، کیسی کرنا، کب کرنا اور کتنی کرنا، یہ سب کرنے کی طاقت ہمارے رب العالمین میں ہے، جو کہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور آگے تفصیل بتا رہے ہمارے اللہ کی، اور آگے وضاحت کر دے رہے گا اس آیت سے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو دوست ہے، ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اور اللہ کیا کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، طاغوت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، غلط طریقوں کے اندھیروں سے، شیطان کے وسوسوں سے، یہ تمام اندھیرے ہیں نا، تمام اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے، کدھر؟ الی النور۔ دیکھیے یہاں پہ آپ غور کریں، اندھیرے بہت چیزوں کے ہوتے مگر روشنی ایک ہی ہے، یہاں جمع کا صیغہ آگے واحد کا صیغہ آیا، یعنی ہمیں ہدایت کہاں ملے گی؟ ایک ہی، قرآن اور حدیث۔ نور ایک ہی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث ہے نا، دونوں کو ایک ہی شمال کیا گیا، ہدایت ایک ہے، گمراہی بہت ساری ہے، سمجھ رہے میری بہنوں؟ من الظلمات جمع کا صیغہ لائے، الی النور ایک واحد کا صیغہ لائے، گمراہی کے اندھیرے بہت زیادہ ہے مگر نور ہدایت کا روشنی ایک ہی۔ پھر بول رہے آگے دیکھیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ بچے کون؟ جو کفر کرے، اولیاءہم، تو ان کے دوست کون ہیں؟ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا دوست ہمارا رب ہے، ہمارا رب العالمین ہے، الحمدللہ وہ سمیع العلیم ہے، الحمدللہ۔ اللہ اسی دوستی ہمارے ہمیشہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں، صرف کافر نہیں ہے یا مراد، ہر وہ شخص ہے جو انکار کرتا ہے، تو وہ اس کے دوست کون ہے؟ طاغوت ہیں، شیطان ہیں، بولی نا، اللہ کو چھوڑ کر تمام وہ چیزیں جن پر بھروسہ کیا جاتا، جن کی عبادت کی جاتی، جن کو معبود سمجھا جاتا، وہ تمام ان لوگوں کے دوست ہیں جو شیطان ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، برابر اس کا کام ہے اندھیروں سے روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جانا۔ کیوں؟ اپنی میجورٹی بڑھانا چاہتا نا، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، مگر اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے جانے کی خواہش ہے، کر کے آیا، چیلنج کر کے آیا، اور وہ اپنے چیلنج میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے، سوائے نیک لوگوں کے۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر دے، ان 70,000 نیک لوگوں میں شامل کر دے جن کا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ، یقین ہے ہمیں، آمین۔ پھر بول رہے ہیں
اولئک اصحاب النار، بے شک یہ وہ جہنم والے ہیں۔ کون؟ شیطان کے دوست جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو صحت و عافیت دے، اور ہمیں طاغوت سے بچائے، گمراہی سے بچائے، شیطان کے دوست بننے سے بچائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ اپنا دوست بنائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔